حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی تھے جو سفر پہ نکلے، تیز بارش ہوئی، ایک پہاڑ میں ایک غار میں چھپ گئے، ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی، ایک بڑا سا پتھر آیا اور اس غار کو بند کر دیا اور وہ باہر نہیں نکل سکتے، ان کو اپنی جان کا خطرہ لگ گیا۔ اچھا، اس حدیث سے ایک نقطہ یہاں پہ ضرور ملتا ہے ہمیں، اور ان تینوں لوگوں نے یہی کیا۔ نقطہ کیا ملتا ہے ہمیں اس حدیث سے کہ جب آپ کبھی زندگی کے کسی ایسے غار میں، کسی ایسی تکالیف میں ہوں جہاں سے آپ کو نکلنے کا راستہ نہ ملے نا، اللہ سے اگر آپ دعا کر رہے ہوں تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے آپ اللہ کو اپنی نیکیوں کا واسطہ ضرور دے سکتے ہیں۔ تو ان تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اللہ کو اپنی نیکیوں کا واسطہ دیتے ہیں اور اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، شاید اللہ ہماری جان بچا لے اور ہم اس غار سے ہم لوگ نکل جائیں۔ پہلا شخص، پہلا آدمی، اس نے یاد کیا، اس نے کہا اے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، میں نے کبھی بھی اپنی بیوی بچوں کو بھی کچھ کھانے کے لیے نہیں دیا جب تک کہ میں اپنے ماں باپ کا پیٹ نہ بھر دوں۔ ایک دن میں گھر تاخیر سے واپس آیا، میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں دودھ کا پیالہ ان کے سرہانے لے کے میں بیٹھا رہا صبح تک، میرے بیوی بچے بھوکے رہے، میرے ماں باپ سو چکے تھے مگر میں نے بیوی بچوں کو نہیں دیا، ماں باپ کے سرانے دودھ کا وہ پیالہ لیے میں بیٹھا رہا، صبح ہوئی تو پھر میں نے اپنے ماں باپ کو وہ پیش کیا، اس کے بعد پھر میں نے اپنے بیوی بچوں کے پاس میں گیا۔ یا اللہ، میں نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے اور اپنے بیوی بچوں سے اوپر اپنے ماں باپ کو میں نے مقدم رکھا ہے کیونکہ وہ بے سہارا تھے، بوڑھے تھے۔ یا اللہ، اگر یہ نیکی میں نے خالص تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کی ہے تو یا اللہ میری جان بچا لے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ 1/3 جو ہے وہ پتھر، بڑا پتھر 1/3 غار سے تھوڑا سا کھسک گیا یا ہل گیا، مگر ابھی بھی پوری نکلنے کی گنجائش نہیں تھی۔ دوسرا آدمی کہتا ہے کہ یا اللہ، میں ایک عورت سے محبت کرتا تھا اور میں نے پیسوں کے عوض اس سے ایک ناجائز رشتہ یا ناجائز تعلق قائم کرنے کی میں نے کوشش کی، میں نے اس کو پیسوں کی پیشکش کی اور میں نے اس کو بلایا، میں اسے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ جب میں اس کے قریب جانے لگا تو اس نے کہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور یا اللہ میں اس کے قریب نہیں گیا، میں نے چھوڑ دیا اس کو، میں نے زنا نہیں کیا، میں نے بدکاری نہیں کی، اور میں نے یہ موقع صرف چھوڑا یا اللہ تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے۔ یا اللہ، اگر یہ نیکی میں نے صرف خالص تیری رضا کے لیے کی ہے تو یا اللہ میری جان بچا لے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ 2/3 پتھر جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ پھر تیسرا شخص کہتا ہے کہ یا اللہ، میرا ایک مزدور تھا جو میرے لیے کام کرتا تھا اور وہ اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا، اور میں نے اس کی مزدوری یعنی کہ وہ رقم میرے پاس تھی، میں نے وہ رقم کسی اور جگہ پہ میں نے وہ خرچ کر دی، کسی اور کاروبار میں، کسی اور تجارت پہ میں نے اس کو صرف کیا اور وہ مال بڑھ گیا، وہ تجارت اور وہ کاروبار بڑا کامیاب ہو گیا، وہ مزدوری کے پیسے اس کے تھے، اس کے پیسوں سے میں نے انویسٹمنٹ کی اور وہ تجارت وہ کاروبار جو ہے وہ بڑا کامیاب ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد وہ شخص واپس آتا ہے اور اپنی مزدوری مانگنے کے لیے آتا ہے۔ اس شخص کے لیے یہ آسان تھا کہ وہ صرف اس کی مزدوری دے دے۔ اس شخص نے صرف اس کی مزدوری نہیں دی بلکہ وہ پورا کھڑا ہوا کاروبار جو اس نے اس کی مزدوری کے پیسوں سے کیا تھا، وہ اس کی مزدوری اور وہ پورا کاروبار اس کو دے دیا اللہ سے احتساب مانگتے ہوئے۔ تو وہ تیسرا شخص کہتا ہے کہ یا اللہ، اگر یہ کام میں نے اخلاص کے ساتھ، اگر میں نے صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے تو یا اللہ ہماری جان بچا لے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ اپنے غیب سے اللہ نے پتھر جو ہے نا وہ پورا ایک کنارے ہوا اور یہ تینوں لوگ جو ہے وہ غار سے اپنی جان بچا کے یہ تینوں لوگ اپنے غار سے نکل گئے۔ اب اس حدیث میں دیکھیں، غور کیجئے، ایک شخص جس نے ماں باپ کی خدمت کو مقدم رکھا، تو حدیث ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ جو ماں باپ کی خدمت کو مقدم رکھے گا اللہ اس کو دنیاوی مشکلات سے نکالے گا، کیونکہ ماں باپ کی رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ماں باپ کو ناراض کر کے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ پیغام مل رہا ہے ہمیں۔ دوسرا، کبھی کبھار آپ کو فحاشی اور عریانی کا موقع ملتا ہے، آپ کو بدکاری کا آپ کو موقع ملتا ہے، موقع ملنے کے باوجود بھی جب آپ کہتے ہیں کہ انی اخاف اللہ، تو وہ ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ سبعۃ یظلھم اللہ تحت ظلہ، وہ 7 لوگ ہیں جو کہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور وہ 7 لوگوں میں سے ایک وہ ہے کہ رجل دعته امرأة ذات منصب وذات جمال،
کہ ایک شخص کو ایک عورت جس کا منصب اور جس کی خوبصورتی بڑی عمدہ ہوگی، بہت حسین ہوگی، اور وہ اس کو دعوت دے گی کہ آؤ زنا کرو، میرے ساتھ بدکاری کرو، اور وہ شخص جواب میں یہ کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کیونکہ اللہ سے ڈر اس کا لوگوں کے سامنے نہیں ہے بلکہ خلوت میں بھی اس کا اللہ سے ڈر ہے، تو اللہ اس کی بھی مشکلات اور اس کی بھی تکالیف اللہ دور کر دے گا۔ تیسرا شخص وہ ہے جو لوگوں کو ان کا حق دیتا ہے، لوگوں کو ان کا حق دیں، بہنوں کو ان کا حق دیں، مزدوروں کو ان کا حق دیں، بہن بھائیوں کو ان کا حق دیں، اپنی بیوی کو حق دیں، اپنے شوہر کو حق دیں، بچوں کو حق دیں، ماں باپ کو حق دیں، سب کو اس کا حق جتنا وہ ڈیزرو کرتا ہے بلکہ اس سے زیادہ ہی دے دیں۔ جب آپ لوگوں کو ان کا حق دیں گے اور لوگوں کو ان کے حق سے محروم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کبھی محروم نہیں کرے گا۔ آپ لوگوں کو دیں، اللہ غیب سے آپ کی مشکلات بھی آسان کر دے گا۔ اگر آپ نے کسی کا کوئی حق کھایا ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پریشانی میں ہیں، آج ہی لوگوں کا حق ادا کرنا شروع کریں اور دیکھیں کیسے اللہ رب العزت غیب سے آپ کے لیے جو ہے نا وہ خیر کے دروازے کھلتا ہے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com